ہم آج سیرت صحابہ کے چوتھے پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے بچوں کے اندر سے جس فرد نے کھڑے ہو کے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ ٹانگیں میری پتلی ہیں، اگر قد میرا چھوٹا ہے، تب بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہتوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حسن و حسین اور محسن کے ابا جان۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو طراب اور حیدر کرار یہ دو لقب انہیں دیے ہیں۔ ابو طراب اس طور پہ کہ آپ کی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے میں نوک جھونک ہو گئی اور آپ ناراض ہو کے مسجد نبوی میں چلا گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا قم یا ابو طراب، اے کھڑا ہو جا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر بھی شریک تھے، احد کے اندر بھی شریک تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس موقع پہ نبی کے بستر پہ جو آرام فرما تھے وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ علی میں جا رہا ہوں اور یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں واپس لوٹا کے آنا۔ قربان جائیے اس رسول پہ جو اس حال کے اندر بھی لوگوں کی امانتیں ان کو واپس لوٹانے کی فکر کر رہا ہے جب دشمن آپ کے خون کا پیاسا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ خندق کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا، اور آپ نے خندق کے مارکے کے اندر بہت سے لوگوں کو، بدر کے اندر بھی اور خندق کے اندر بھی آپ نے بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور فقاہت لاسانی ہے۔ آپ فقہ کے امام تھے، آپ نحو کے امام تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے، فاروق اعظم کے مشیر رہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کی قیادت اور سیادت کی ذمہ داری سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی گئی۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر ان صحابہ کے اندر موجود تھے کہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق بھی تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پہ تکرار ہوئی، اور کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ دشمن نبی اور بیٹی نبی کسی ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت 4.5 سال کا عرصہ ہے، اور اس مدت کے اندر آپ نے کی شورش، جنگیں، لڑائی، بدامنی، اس پہ آپ شامل رہے اور کنٹرول کرتے رہے۔ آخر خوارج نے، فتنے بازوں نے یہ سوچا کہ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود ہیں، اور اس وقت تک یہ امت کی قیادت اور سیادت ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتی، تو اس کے اندر تیسرے
جو صحابی تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی ابن ملجم نے نماز فجر کے اندر نیزہ مار کے آپ کو شہید کر دیا. آپ آخری لمحوں کے اندر تھے اور آپ نے یہ فرمایا اگر میں بچ گیا تو اپنے قاتل سے خود کا سانس لوں گا، اور اگر میں نہ بچ سکا تو میرے قاتل کو میرے پیچھے روانہ کر دیجیے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارہائے نمایاں اثر انجام دیے جن کا فقاہت کے اندر، بلاغت کے اندر، نحو کے اندر، فقہ کے اندر ایک نام بھی ہے اور کام بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسن و حسین کے ابا جان ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کے تاج ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. یہ تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں.